لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ مولانا العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابك يا حبيب الله مالک خاص کبریا ہو اور مالک
خالق ہر ما سوا ہو، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، سب تمہارے در کے رستے، بارگاہ تک تم رسا ہو، طور موسیٰ چرخ عیسیٰ، کیا مساوی دنا ہو۔ برادران اسلام، ماہ ربیع الاول شریف اختتام پذیر ہوا اور ماہ ربیع الثانی شروع ہے۔ آج ہم قرآن مجید سورہ آل عمران چوتھا پارہ، اس کی ایک معروف آیت جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، رفعت اور عظمت نبوت کا بیان ہے۔ دو میثاق، دو وعدے قرآن مجید میں مشہور ہیں۔ ایک وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام ارواح سے لیا تھا، تمام روحوں سے لیا تھا۔ عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے روحوں سے خطاب فرماتے ہوئے پوچھا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس کو کہتے ہیں وعدہ الست، وعدہ، اور سمجھانے کے لیے کہتے ہیں یوم الست۔ اصل لفظ ہے الست بربکم۔ اس وقت پھر روحوں نے، جن کے نصیب میں ایمان تھا، یقین تھا، دین تھا، انہوں نے کہا بلا، میرے مالک تو ہمارا رب ہے۔ تو جن روحوں نے وہاں اقرار کیا، یہاں بھی اقرار کا اظہار کیا۔ جو وہاں رہ گئیں وہ یہاں بھی رہ گئیں۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، حضرت الشاہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں روح محمدی نبیوں کی روح کی تربیت کرتی رہی۔ عالم ارواح میں انبیاء کی، رسولوں کی روحوں کی تربیت حضور کی روح کرتی رہی ہے۔ دوسرا کہ جب اللہ نے پوچھا الستُ بربکم تو روحیں سرگردان ہوئیں، کیا جواب دیں؟ تو وہاں بھی تمام روحوں کی قیادت روح محمد نے کی، اور سب سے پہلے کہا بلا۔ تو حضور کی روح کی صدا سن کے پھر باقیوں نے کہا بلا۔ زندہ باد۔ تو حضور کو اول کا جو لفظ ہم کہتے ہیں، حضور کی صفت ہے اول،
وہ اس لحاظ سے بھی اول ہیں کہ سب سے اول جس نے اللہ کا اقرار کیا وہ سرکار ہی تھے۔ اس لیے حضرت علامہ اقبال نے جو کہا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، اس لحاظ سے بھی حضور اول ہیں کہ اول جس نے اس ذات کو مانا ہے، اس ذات کو جانا ہے، حالانکہ روحوں کا زمانہ ہے، وہ ہمارے اور آپ کے آقا کی ذات تھی۔ اس لیے یہ ہے وعدہ الست، وعدہ یعنی ہم وعدہ کر کے آئے تھے کہ تو ہے۔ مجھے ایک بیچ میں لطیفہ سا یاد آ گیا، یہ لطیفہ وہ نہیں جو ہنسانے والا ہے، لطیف نفیس بات۔ پوچھا گیا ایک بزرگ سے کہ یہ صوفیوں کو وجد کیوں آتا ہے، جن کو آتا ہے کیوں آتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جس وقت یہ کوئی درد اور سوز کی بات سنتے ہیں اور وہ ان کی روح سے ٹکراتی ہے، ان کی روح کو وعدہ الست یاد آتا ہے اور پھر یہ پھڑک اٹھتی ہیں۔ اس لیے یہ قوالی ہے، یہ درد اور سوز کی بات ہے، وہ تقریر ہے، قرات ہے یا نعت ہے، جب وہ روح کے تاروں سے ٹکراتی ہے تو پھر یہ انسان کی جان بے قابو ہو جاتی ہے، پھر اس کو کہتے ہیں وجد، کیفیت طاری ہو جاتی ہے بندے پہ۔ لیکن اس روح کی تار جب چھڑتے ہیں ان کا کنیکشن وعدہ الست سے جڑ جاتا ہے، جو بھول چکی ہے روح وہ اچانک اسے یاد آ جاتا ہے، اس لیے پھر یہ تڑپتی ہے، پھڑکتی ہے۔ وہ حضرت ابو علی قلندر نے کہا نا کہ منم محو خیال او، منم محو خیال او نمیدانم کجا رفتم، بھئی میں اس کے خیال میں غرق ہو گیا ہوں، اب ہوش مجھے بھی نہیں ہے میں کدھر جا رہا ہوں۔ منم محو خیال او نمیدانم کجا رفتم، شدم غرق وصال او نمیدانم کجا رفتم، میں اس کے وصال میں غرق ہو چکا ہوں، پتہ نہیں کہاں جا رہا۔ غبار کوئے او بودم، آج میں ٹھڈی ٹھڈی تقریر کرنی ہے کیونکہ تقریباً یہ 2 دن ہو چکے ہیں، وہ شب بھر مجھے غم یار نے سونے نہ دیا، اور صبح کو خوف شب تار نے سونے نہ دیا، میں وہ مجنوں ہوں کہ زنداں میں نگہ بانوں کو میری زنجیر کی جھنکار نے سونے نہ دیا۔ میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو احساس رہے کہ یہ بندہ جو بے سرا لگا ہوا ہے کچھ وجہ ہے، کچھ سبب ہے، کیونکہ پچھلی رات یہاں سے نکلے
تو ملتان پہنچے، ملتان سے نکلے جامپور ضلع راجن پور پہنچے، اور کل صبح وہاں راجن پور میں دوپہر کو تقریر کی، پھر وہاں سے نکلے تو کوٹ ادو وہاں پہنچے، وہاں عصر سے پہلے تقریر کی، پھر وہاں سے مغرب کو نکلے تو رات کو لیا پہنچے، تو لیے سے تقریباً 1:15 بجے نکلے تو سویرے یہاں پہنچے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ تیری منزل پہ تیری پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، منزل پہ تیری پہنچنا کچھ آسان نہ تھا، سرحد عقل سے گزرے تو یہاں تک پہنچے، اور زلفوں سے تیری زنجیروں تک سفر ویکھو، زلفوں سے تیری زلف تو بچے آنتے پھر زنجیراں، زلفوں سے تیری زنجیروں تک، پھر زنجیراں پہ آگے، زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، کتوں شروع کیتا سفر تے کتھے پہنچ گیا، زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسن، ناموس محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک آ پہنچے۔ تو اس لیے صبح صبح میں رستے میں تھا تو حاجی صاحب کو فون کیا کہ اب گھر گیا تو پھر گیا، ظاہر ہے، تو پھر میں نے کہا ہم ادھر ہی آ جاتے ہیں، تو حاجی صاحب نے کہا پھر تینوں لسی پیوانیاں، تو بھی ہر جمعے آدھا ہے سانو کہ لسی پی کے بیٹھے ہو، اج تانوں لسی پیوا کے سما دیں دیا۔ تو اس لیے ظاہر ہے انسان وہ دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، ابو علی قلندر وہ کہتے ہیں کو غبارے کوئے او بودم، منم محوے خیال او نمیدانم، کجا رفتم شدم غرق وصال او نمیدانم، کجا رفتم قلندر بو علی ہستم، بنام دوست سرمستم، فنا گشتم نمیدانم، کجا رفتم۔ وجد کی کیفیت بدر، روح جو ہوتی ہے، روح کا کنیکشن عالم ارواح کی اس آواز کے ساتھ جڑتا ہے، وہ جو اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، تو اللہ کی وہ صدا، بے کیف صدا، اس میں اتنی جاذبیت اٹریکشن تھی کہ صوفی اس دنیا میں جب کوئی جذب کی میٹھی بات سنتا ہے اسے وہ آواز یاد آ جاتی۔ اور آپ اس کو یوں سمجھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب ہم کلام ہوئے، اللہ کا کلام سن کے واپس آ گئے، اب جب ان سے کوئی بات کرتا بے ہوش ہو کے گر جاتے، پوچھا گیا یہ کیا حالت بن گئی، کہا میں وہ آواز سن آیا ہوں، اب کسی کی بھی آواز سنتا ہوں تو یہ تو کرخت آواز ہے، میری روح اس آواز کے ساتھ جا جڑتی، اس لیے گرتے جسے آپ وجد کہتے ہیں اس کیفیت میں چلے جاتے، کیونکہ آپ نے اللہ کی وہ صدا
بے کیف صدا سنی تھی، اب اس صدا میں چس رس ذوق، وہ تو حضرت موسیٰ سے ہی کوئی پوچھے، اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ لذت ایمے نہ شناسی تا نہ چشی، اس پیالے کا مزہ تو وہی بتا سکتا ہے جس نے کچھ چکھا ہو۔ کافر نہ شدی لذت ایمان چے شناسی، ایمان کا مزہ اس سے پوچھو جو کبھی کافر رہا ہو، نہیں سمجھ آئی؟ جو کبھی کافر رہا ہو اس کو پتا ہے ایمان کی چاشنی کیا ہے۔ جیڑا بندہ چینی کھاندا رہا ہے تے نمکین شے انہیں کھادی نہیں، انہوں کی پتا کہ اس چینی دا مزہ کی ہے۔ جس نے نمکین چیز چکھی ہے اس کو پھر پتا ہے کہ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ ہوں یا وہ صوفیاء ہوں جنہوں نے مزہ ادھر کی بولی کا بھی چکھا ادھر کی بولی کا بھی، انہیں پتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا روم کہتے ہیں تو نہ دیدی گہے سلیمان را، تو نہ دیدی گہے سلیمان را چے شناسی زبان مرغاں را، تو نے کبھی سلیمان کے ساتھ بیٹھک کی ہو تو تجھے پتا چلے کہ پرندوں کی بولی کیا ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ہم لوگ اصل میں بہت دور نرئی مجبور، ذوق شوق کی دنیا سے بہت، اب تو ماشاءاللہ پھر بھی کچھ نہ کچھ ہیں، ورنہ 8ویں دن جمعے والا بھی بوجھ اتار کے آتے، چلو 2 رکعت ہی پڑھا ہے۔ لذت ایمان کا پتہ نہیں ہے، چاشنی کا پتہ، ذوق کا پتہ نہیں ہے، لذت کا پتہ نہیں ہے، ایمان کی لذت کا بھی پتہ۔ بے کلمہ تو ہم سارے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن اس کلمے کے اندر جو چس رس لذت کیفیت ہے اس سے ہم لوگ آشنا نہیں ہیں۔ اسی لیے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، وہ کہتے ہیں جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو میرا جسم لرزہ بر اندام ہو جاتا ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم کی روح مقدس عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کی تربیت فرماتی رہی، یوں سمجھیں حضور کی روح نبیوں کی روح کو پڑھاتی رہی۔ حضور عالم ارواح میں بھی معلم تھے، دنیا میں تشریف لائے پھر بھی معلم تھے، وہاں معلم خاص ٹھہرے یہاں معلم عام ٹھہرے، وہاں خاص ذاتوں کو پڑھایا سکھایا، اسی لیے حضور تمام نبیوں کے بھی استاد ٹھہرے ہیں اور انسانیت ساری کی ساری کے استاد ٹھہرتے ہیں کہ یہ جو الستو بربکم کا جواب تھا کہ بلا، اس کا قیادت رہبری رہنمائی حضور نے کی تھی۔ تو یہ تھا پہلا وعدہ، اس کو کہتے ہیں وعدہ الست، وعدہ الست، اور یہ وعدہ تھا عام، اس میں نیک بھی تھے بد بھی تھے، جن کے
کھاتے میں کفر تھا وہ بھی تھے، جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ بھی تھے، یہ سارے کے سارے وہاں تھے، لیکن یہ بھی عہد میثاق تھا۔ ایک ہے عہد میثاق مگر وہ ہے خاص، یہ بھی قرآن میں ہے۔ کہاں؟ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ عہد جسے عہد الست کہتے ہیں وہ عام تھا، یہ خاص تھا۔ وہاں سارے تھے، یہاں صرف نبیوں کے نظارے تھے۔ یہ محفل، یہ بزم عام نہ تھی، خاص تھی، اس میں کسی اور کا داخلہ نہیں تھا، ممنوع تھا۔ اس عہد میں صرف نبیوں کی ارواح، رسولوں کی ارواح اور دوسرا کوئی نہ تھا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذْ، یاد کرو میرے حبیب، اخذ اللہ میثاق النبیین، جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا تھا۔ اللہ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا۔ اب وعدے کا ذکر بھی کر دیا، کیا وعدہ لیا تھا؟ اب مخاطب خدا ہے، مخاطب انبیاء ہیں، محفل خاص ہے، عام کوئی نہیں۔ اللہ نبیوں سے بات کر رہا ہے کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اے انبیاء کی ارواح، اے ارواح رسل، اے ارواح انبیاء، میں تمہیں کتاب عطا کروں، میں تمہیں حکمت نبوت عطا کروں، یعنی تم نبی بن جاؤ، تم رسالت کا تاج سر پہ پہن لو، چار دانگے عالم تمہارے ڈنکے بجنے لگیں، لوگ تمہارے کلمے پڑھنے لگیں، تمہاری سلطنت کے جھنڈے لہرانے لگیں۔ یہ سب کو کہا ایک ہی مرتبہ، تمہارے عزت عظمت وقار کے جھنڈے لہرانے لگیں، چار سو دنیا امنڈ امنڈ کی تمہاری طرف آنے لگے۔ ثم، اسی دوران میں جاءکم رسول، اچانک میرا یار آ جائے۔ کب؟ جب تمہاری عظمت، رسالت، نبوت کا سورج نصف النہار پہ چمک رہا، تمہاری عظمت کے اوپر جوانی ہو، ہر طرف تمہاری ہی تمہاری بات اور ذات ہو، اسی حالت میں وہ آ جائے، بڑا اوکھا کام ہے۔ بندے تو غصہ بھی آ جاندہ ہے، بھئی میری بات پیک پہ تھی، تو رنگ جب بھنگ پا چھڑی، اس ویلے آنا سی، ذرا لیٹ ہی آ جانو۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہہ رہا ہے نبوت دے دوں، رسالت دے دوں، حکمت دے دوں، پھر تمہاری عزت عظمت کا شہرہ ہر سو پھیل جائے۔ ثم جاءکم رسول، پھر میرا یار آ جائے اور میرا محبوب، میرا عزت والا شان والا رسول آ جائے، اور ایسے نہیں آئے گا مصدق لما معکم، تمہاری نبوت کی تصدیق بھی کرے، تمہاری حکمت کی تصدیق بھی کرے، تمہاری کتابوں کی تصدیق بھی کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کی تصدیق کی مہر نہ لگے گی، نہ کوئی نبی نبی ہے، نہ کوئی رسول رسول ہے، نہ کوئی کتاب کتاب ہے، جب تک اس کی مہر
اسی لیے کہا گیا کہ نبیوں کی باقی نبیوں کی نبوت عارضی ہے، جب تک مہر محمدی نہیں لگتی کوئی نبی نبی نہیں، کوئی رسول اللہ۔ ثم جاءکم رسول مصدق الرسول، قرآن مجید کی نفاست ہے، بلاغت ہے، فصاحت ہے، یہ اس کی زیریں بھی بولتی ہیں، اس کی زبریں بھی بولتی ہیں، آخر اللہ کا کلام ہے نا، اس کی مدیں بھی بولتی ہیں، اس کی شدیں بھی بولتی ہیں، اس کی تنوین بھی، یہ انڈیکیٹر ہے رسول۔ اسی لیے میاں محمد بخش کہتے ہیں، میاں محمد بخش گجر وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں زیراں زبراں، واہ کیا فقیروں کی بولی، کیا ہے اپروچ کمال کی ہے، سوچ غضب کی ہے۔ یہاں صوفی پہنچتا ہے کہ زیراں کچھ او بھی اندھے نے ساری عمر پڑھتے رہے، انہوں نے قرآن چ نبی دی شان نظر نہیں آتی پورے قرآن میں، اور کچھ وہ ہیں جن کو زیر میں بھی یار کی شان نظر آتی ہے، زبر میں بھی۔ اب سمجھے ہیں کہ نہیں؟ جو بے ادب ہیں وہ بے ادبی بھی قرآن سے نکال لاتے ہیں، جو ادب والے ہیں وہ شان قرآن سے نکال لاتے ہیں۔ اس لیے یہ فقیر کی سوچ دیکھیں، فقیر کہتا ہے آیت تو آیت رہی، حرف تو حرف رہے، اساں تے زیراں وی تکیاں ہو دے وچ بھی تو ہیں، اساں زبراں زیراں زبراں شداں مداں شان نبی وچ آئیاں۔ ہن میری برادری کہہ اٹھے میاں جی اسی انے ہاں، تانوں نظر آوندا اسی انے ہاں، انہاں آکھنا تسی ہے ہی انے ہو، تسی ہے ہی اندھے ہو، تانوں قرآن وچ بھی شان نظر نہیں آندی، بھڑے ہو پھر تانوں نظر کیڑی چیز چاہے گی؟ زیراں زبراں شداں مداں شان نبی وچ آئیاں، کیوں میاں جی؟ او آدن آما لوگاں خبر نہ کائی، ہن سمجھ آئی؟ آما لوگاں خبر نہ کائی، خاصاں رمضان پائیاں۔ اللہ آما لوگاں خبر نہ کائی تے خاصاں رمضان، ہن گل خاصاں تے آ گئی نا، ہن گل آ گئی خاصاں تے اگوں میاں صاحب آدن خاصاں دی گل، ہائے 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 ہائے، ہے نا خاصاں دے اتے آ گئی۔ وہ آدن اے حضور دی جڑی شان ہے نا زیراں زبراں شداں مداں والی، اے عام تے نکمے تے نکارے تے کتاباں دے ڈھیر لا کے بیٹھن، اے عام نے تے اے خاصاں دی جڑی یعنی او زیراں زبراں والی شان ہے جڑی عاماں لوگاں وچ بیان نہ کریں، خاصاں دے وچ کریں۔ او کیوں آدن خاصاں دی گل آماں اگے نہیں مناسب کرنی، واہ میاں جی کیوں؟ دلیل بھی فقیر دیتا ہے، میاں جی کیوں نہ کریے؟ انہاں آکھیا خاصاں دی گل آماں اگے نہیں مناسب کرنی، کیوں؟ آدن مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے دھرنی۔
ہائے ہائے ہائے، وہ کہتے ہیں حضور کی جو شان ہے، نبی پاک کی جو شان ہے، جو بتاتا قرآن ہے، بولتا رب رحمان ہے، یہ چیز خاص ہے، اس کو خاصوں کو بتانا، عاموں کو نہ بتانا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ حضور کا ذکر میٹھی کھیر ہے۔ ایک کتیاں نو نہ کھوامی، ہائے ہائے، اے باندراں نو نہ کھوامی، حضور دی شان انہاں کتیاں لومڑا بندراں نو نہ کھوامی، مٹھی کھیر۔ انصاف تے نہیں نا، کھیر پکاوے بندہ، کاجو پاوے، کشمش پاوے، بادام پاوے، مٹھا ڈٹ کے پاوے تے والا او چوک کے کتیاں آگے پاوے، کوئی نو سمجھاوے، ایو جی کھیر کھاوے تا کوئی ذوق والا کھاوے، کوئی شوق والا کھاوے، کوئی ایمان والا کھاوے، مزہ تا آوے۔ اس واسطے آج میں کھیر پکا رہا ہوں، آپ کو کھلا رہا۔ اے او کھیر نہیں جڑی چودھری صاحبان تانوں کھواندے نے، جڑی میری دتی کھیر ہے، ایدہ تے جواب ہی کوئی نہیں۔ اس کھیر دا ذائقہ ہو سکتا ہے اتھوں گزری تے گئی، لیکن اے جدوں تکر تواڈی روح دے تار ہل دے رہنے نے، ذوق آندا ہی رہنا ہے۔ واہ جی واہ، ماشاءاللہ۔ آپ سمجھے ہیں، زیراں زبراں شداں مداں شان نبی وچ آئیاں عام لوگاں، رسولن، اللہ نے فرمایا نبیوں کو عہد میثاق میں فرمایا کہ میرا شان والا، عام نہیں خاص رسول آ جائے تمہارے اندر۔ اب ایک کو نہیں کہا، جاءکم، آدم تیرے دور وچ بھی آ سکتا ہے، الرٹ رمی، شیس تیرے دور میں بھی یار آ سکتا ہے، جاگتے رہنا، جاگتے رہنا۔ فرمایا نوح، خلیل، اسماعیل، داؤد، ہود، یوسف، یعقوب، اسحاق، حزقیل، کیفل، موسیٰ، عیسیٰ، سلیمان، کسی کے دور میں بھی جاءکم، اگر آ جائے، اور کب آئے؟ جب تمہاری نبوت کے ڈنکے، تمہاری سلطنت کا علم لہرا رہا ہو تو، اور وہ آ جائے مصدق لما معکم، تو کیا کرو گے؟ کیا کرنا ہے؟ کہا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اپنے جھنڈے تھلے کر کے او دا جھنڈا چک لینا۔ تواڈے نعرے بند، نعرہ پھر صرف او دئی، واہ، اور پھر سب کو، پر میں دیواں گا نبوت، رسالت پر شرط ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، اب لَتُؤْمِنُنَّ یہ بڑا گہرا سا لفظ ہے، اب ظاہر ہے گرامر قرآنی ہے تو اشارہ میں کر دیتا ہوں، نون دے اتے آ جاوے نا شد تے لام زبر والا آ جاوے تے ایدہ مانا ڈبل نہیں ٹریپل ہو جاندا ہے، یعنی ادھے وچ زور انہا پیدا ہو جاندا ہے کہ فولادی طاقت لفظ وچ آ جاندی ہے۔ رب نبیانو فرما رہے ہے میرا رسول آ جائے تے اے نہیں آکھا ایمان لے آنا، فرمایا لازم، لازم، واجب ہے، واجب ہے، ضرور ضرور ضرور۔ انی تاکید اتھے کری دیئے جتھے کوئی تھوڑا جا بھئی اے آنکھ تیرے آئے بندے نے کرنا، انہوں ذرا میں تھوڑا جا کس دیواں ایدہ
بولڈ تاکہ بھول نہ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ، تمہیں ایمان ان پہ، سارا جہان تمہارا کلمہ پڑھ رہا ہے، میرا یار آ جائے تمہارا کلمہ ختم، اس کا کلمہ شروع۔ کیوں جی؟ چھیک دیتے قرآن او دینے اگلے دفتر سارے۔ اللہ اکبر۔ حضور کے لیے یہ کون خطاب کر رہا ہے؟ اللہ۔ کن سے خطاب کر رہا ہے؟ نبیوں سے۔ یہاں عام ہے ہی کوئی نہیں، وہ بھی خاص، وہ بھی خاص۔ اس جلسہ میثاق یا میثاق کے یہ جو نبوت ہو رہا ہے، اس میں خطیب اللہ ہے۔ اہمیت بھی سمجھیں، سننے والے سارے نبی ہیں، اس میں ذرا بھی میل کی گنجائش نہیں ہے، لیکن اللہ۔ اور عنوان جلسہ کیا ہے؟ موضوع محمد الرسول اللہ۔ موضوع کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا نبی موضوع ہے۔ ثم جاءکم رسول، ذکر اللہ کر رہا ہے، نبی سن رہے ہیں، اور حضور کی آمد کی بات ہو رہی ہے۔ جاءکم، وہ آ جائے۔ ہم آمد مصطفیٰ کا جلسہ کریں تو بدعتی، خدا کرے تو اسی لیے میں نے کہا یہ پڑھ کے جاہل ہیں، پڑھے لکھے جاہل، اور کچھ اونے جڑے بغیر پڑھے عالم، انج دے بھی ہیں جڑے۔ وہ ایک فقیر تھا، سید تھا، وہ کہا کرتا تھا تیرے کول اب ڈھگ کتاباں دے، ساڑے کول دنگ شراباں دے۔ تیرے کول ڈھگ کتاباں دے، ساڑے کول دنگ شراباں دے، تینوں فکر حساباں دے، اساں ایڈے کان نہ دیوں ہر دم۔ شکر ہے تانوں ادھا ہی سمجھ آیا ہے۔ اے میاں صاحب انج کر دیں نہ میں نو سمجھ آ جاندے، نو سمجھ کو تھوڑی آئی۔ اے شراب وسقاہم ربہم شرابا طہورا، فرمایا جب اللہ تمہیں اپنی بزم میں بلائے گا تو خود تمہیں شراب طہور پلائے گا۔ کسی اور شراب نو نہ سمجھ لینا، تواڈے کول ڈھگ کتاباں دے، ساڈے کول دنگ شراب، توانوں فکر حساباں دے، اساں ایڈے کان نہ دیوں ہر دم۔ سانو فکر ہی کوئی نہیں، فکر تے سونے یار دی۔ اللہ، عجیب بات ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے اپنے جھنڈے نیچے رکھ کے میرے یار کا کلمہ، اور صرف کلمہ پڑھ کے پھر لسی پی کے سو نہیں جانا، کلمہ پڑھ کے سو نہیں جانا۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، پھر سلطان میرا نبی ہوگا اور ورکر سارے رسول ہوں۔ تم نے مدد کرنی ہے، لازم لازم لازم، ضرور 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 آ گئے حضور۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَلَا تَنْصُرُنَّ، تم نے ان کے مددگار کی حیثیت سے پھر تم نے سب کچھ لگانا ہے۔ میرے ماہی نے آنا ہے، آ گیا، اے کسے نو بھی نہیں آکھیا ہن اے دے دورے چیا، ہن مطلب ہے کہ ایک بھی نہ دے وچوں سوے نہ، سارے ہی الرٹ رہن، پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جاوے، پتہ نہیں، ساری رات ہی جاگ دے رہے ہیں، پتہ نہیں کیڑے ویلے۔
سرکی جو زبان کا ایک جملہ ہے، حاوی آکھیا ارشد واللوسا، ہائے ہائے، حاوی آکھیا ارشد، رکھاں دے اتے بھی لکھیا ہوندے پریشان نہ تھی والا سا، وہ جا رہے ہیں نا تے لکھیا کھڑا تے پریشان نہ تھی والا سا، تے کیڑے ویلے آسیں اے نہیں دس کے گیا، او دی پھر ساری رات دروازے تے ہی گزر گئی ہے، متاں کیڑے ویلے آ جا، تے اللہ پاک نے نبیاں نو انتظار دے وچ کھڑا کر دیتا، پتہ نہیں یار کیڑے ویلے آ جا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہر رسول ہر نبی اپنی اپنی امت کو الرٹ کرتا رہا، تیار رہو، پتہ نہیں آخری محمد عربی کب آ جائے۔ حوی آکھے ارشد واللوساں، بس تیری ہوں گال تے جیندے پیوں، بے رحم پہاڑ اداسیں دے، گھت تیشا ڈال تے جیندے پیوں۔ آئے آئے، جے تو انہوں پورا سمجھ آ جاندہ نا، تُسی مرے بھی ہوں دے تو تُسی جی اٹھنا سی۔ بے رحم پہاڑ اداسیں دے، بے رحم پہاڑ اداسیں دے، گھت تیشا ڈالتے جیندے پیو۔ حوی آکھے ارشد واللوساں، تیری بس ہوں گالتے جیندے پیو۔ تو آکھ کے گیا سیں کہ میں والا ساں، پھر ساڑیاں نیندراں برباد ہو گئیاں، اسی پھر دروازے تے ہی کھلوتے رہے۔ بڑی عجیب بات ہے، حضور نبی پاک جب گھر سے ہجرت والے موسم میں اٹھے، صدیق اکبر کے دروازے پہ پہنچے، سارا زمانہ سو رہا تھا، سارا زمانہ سو رہا تھا، حضور آئے، صدیق کے در پہ ابھی ہاتھ لگایا، صدیق کو پہلے ہی کھڑے پایا۔ ابو بکر تینو آرام نہیں آیا، انہیں آکھیا او 8 مہینے پہلے تسا آکھے آسی کٹھے چلیں گے، ہون میں کھلوتا رہندا پتہ نہیں کیڑے ویلے آ جا۔ کوئی سمجھ آئیے؟ حوی آکھے ارشد واللوساں، بس تیری ہوں گالتے جیندے بھی۔ اللہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، جتنے میرے رسول ہو، یہ خطاب اللہ فرما رہا، تم نے میرے نبی کے لیے کام کرنا ہے، اب تمہارے معاملے ختم، اس کی بات شروع۔ اور اللہ نے اتنی تاکید، یہ اس کو کہتے ہیں نون تاکید ثقیلہ، ایک بھاری اتو تاکید علی نون، لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ ان گل کچی ہے کہ پکی؟ ادھوں رابے تے ادھوں نبیین، کچی رہ گئی پکی ہو گئی، اس دے باوجود پکی کر کے رب پھر فرمایا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، کیوں بھئی آدم تا عیسیٰ، پھر مندے ہو سرکارانوں کے نہیں؟ قالا، اللہ بولیا، اقرار تم اقرار کر دے ہو، دیواں نبوت دیواں رسالت، ماہی آوے گا منو گے، نبی بناواں، شرط اے انہوں منو تے نبی ہو، او دے ورکر بنو تے رسول ہو، تساں او دے کولو سر چامنا ہے، اسا رسالت بھی اے پئی تے شان ہے۔
اعلی حضرت عظیم البرکت آپ کہتے ہیں خلق سے اولیاء، عام مخلوق سے ولی اونچے، ولیوں سے نبی اونچے، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ترتیب دیکھیں نا، خلق سے اولیاء اور اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، بلکہ سب اونچے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے۔ یہ اردو کی بھی معراج ہے، لفظ اونچے کو 3 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ سب اونچے سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ ایک لفظ اونچے کو 4 مرتبہ استعمال کیا ہے۔ یہ ہے زبان کی نفاست، یہ ہے کلام کی لطافت، یہ ہے یار سے محبت۔ اس لیے ذہن میں رکھیں، مزہ چکھیں۔ اب ذرا میں اپنے ذوق کے لیے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں۔ خالصتاً مجاز میں اکثر کبھی کبھی میں آپ کو سناتا ہوں کہ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اب اس کو ذرا سرائیکی زبان میں ڈھالتے ہیں، لیکن خالص مجاز میں، مجاز کی چادر یار پہ ڈال کے، تاکہ وہی سمجھے جنہوں سنا رہے ہیں، باقی رہے۔ سب سیالانو اے میں اتھے زیادہ ہی پڑھدا ہوں نا، کیونکہ اتھے فتوے دا ذرا خطرہ کم ہوتا تے او ہیر سی نا، ہیر اماں آکھیا تو پاگل ہو گئی ہیں، جا کھیڑے آلے پاسے تیرا نکاح شکا کر دیتا ہے کہ تیرے رانجھے وچ ہے کی؟ تے ہیر نے دیتا جواب۔ اور کچھ جاہل آدمی بھی ہوندے نے مجلس سے جو وہ آگے آکھنے یہ تسی تے خطبے دے وچ یہ ہیر رانجھے دا ذکر کیتا، میں کہو تینوں لگ گیا مانجا، او ہوری رانجھا اے ہوری رانجھا۔ سب سیالانو، سمجھ آ رہی ہے؟ ہیر سیال سی نا، انہیں آکھیا ہیر نے اپنی اماں نو، سب سیالانو ویکھنی مائے۔ اے میں نو رانجے تو آدھی ہیں، رانجے دے پیچھے نہ جاتے، اے سیال تھوڑے۔ سب سیالانو ویکھنی مائے، میرا رانجھا راٹ۔ ہائے ہائے ہائے، راٹ، راٹ آدن سردار۔ میرا رانجھا راٹ چنادائی، اے چناب دی کدی تے جنیاں قوماں بیٹھیاں نہیں، انہاں سارے اندہ راٹ تے سردار میرا رانجھا نہیں تے اور کیڑا ہے؟ میرا رانجھا راٹ چنادائی۔ اتھے تھی کرتے بالکل ہی مجاز تے پردہ ہی پردہ اگے کھول رہا ہے، اگے مسئلہ کھول رہا ہے۔ میرا رانجھا راٹھ چنادائی، سب پیغمبر مولا بھیجے، پر احمد کون صدام دائی۔ اللہ پہلے
بالکل ہی پردے میں تھی بات. میرا رانجھا راٹھ چنا دائی پتہ نہیں سی لگدا ہے رانجھا کونے تے راٹھ کونے تے چنا کیے. اگو کھول کے ساری چادری اتو نوچ کے سٹ دیتی. انہیں آکھیا سب پیغمبر. سیالاں دا بھی مسئلہ کھل گیا. سب پیغمبر مولا بھیجے تے احمد کون صدام دائی. رب موسیٰ نال صرف کلام کرے. رب موسیٰ نال کلام کرے انہوں اپنے کول بلام دائی. ہون سمجھ آمدائی کہ نہیں آمدائی؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ. تمہیں میرے نبی کی خدمتگار بننا پڑے گا, میرے نبی کا ورکر بننا پڑے گا, ہیلپر بننا پڑے گا. سلطنت صرف اسی کی ہوگی, بادشاہت صرف سکہ صرف میرے محمد کا چلے گا. اقرار تم مندے ہو تو انہوں نہیں آکھیا رب نبیاں نو آکھیا. اقرار تم مندے ہو کہ نہیں؟ قالو سارے بولے, ایک بھی نہیں ڈولیا, سارے بولے اقررنا ربا آن آلے نال سانو پیارے. ایک واری نہیں لکھ واری اقرارے اقرارے. اساں من گیا تیرا یارے تیرا یارے. ان گل کچی ہے کہ پکی ہو گئی؟ کوئی شک رہ گیا؟ ذرا بھی نہیں رہا. لیکن رب انو آدن پیار, انو آدن محبت, اس کو کہتے ہیں محبت. محبت میں جب بات یار کی چھڑ جائے تو بندہ بہانے بہانے سے بات بڑھاتا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ بہانے بہانے سے وہ ہے نا جی چاہتا ہے کہ چھیڑ کر ہوں ان سے ہم کلام, کچھ تو دیر لگے گی سوال و جواب. نہیں سمجھ آئی؟ بہانے بہانے نال. اچھا جی پھر سناؤ ٹھیک ہو. اچھا پھر ہور سناؤ. ہور لفظ آندہ جاندہ نہیں, ایک کوئی زور دیتے ہور سناؤ ٹھیک ہو, ہور سناؤ کچھ ہور بھی تک بوچھ. اصل او ہور شور والا چکر نہیں, چکر یہ ہے کہ وہ ہوئے ہم سے ہم کلام. اللہ اللہ کہاں میں کہاں یہ مقام. اللہ کسی نہ کسی بہانے ان سے بات چلتی رہے. تو اللہ پاک کو محبت اتنی میرے نبی سے کہ بات تو پوری اور پکی ہو گئی. جب انہوں نے کہہ دیا اقرارنا, اقرار نامہ مکمل, ہن مہر لگنی چاہیے. رب پھر گال ودھا دیتی, کالا فشہدو, اگر تساں اقرار کر دیو سارے پھر ذرا ایک دوجے تے گواہ ہو جاؤ. یہ قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ کر رہا. کالا فشہدو, ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ. گواہی مولا کیوں ڈلوا رہا ہے ایک دوسرے پہ؟ ایتے انہوں آکیدہ کتے مکری نہ جائے, کتے ویلا آوے تے مکری نہ جائے. فشہدو گواہ ہو جاؤ. اب نبی ایک دوسرے کے حضور کی عظمت, نبوت, رسالت پہ گواہ ہو گئے سارے نبی رسول. گل کچی کے پکی بھی کچی رہ گئی. تے رب پھر بولیا, انہیں آکھا واہ تساں تے آپس وچ گواہ ہو جاؤ تے میں وَأَنَا مَعَكُمْ, میں خدا بھی اس گواہی میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ
وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہوں میں سے ہوں، اے میرا بھی لکھ لا۔ سارے رسول، سارے نبی، واہ! اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے بڑا عجیب، اور ذرا غور کرنا کس ادب سے، کس حیا سے دوسرے نبیوں کا بھی ذکر کیا اور سرکار کا بھی۔ کہتے ہیں رسول و ملک پہ درود ہو، یہ ہے ادب۔ رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر کوئی ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے۔ انج بول دے نہیں سننی، تسی پوچھ دے فرق کیے، اے فرق رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو، مگر کوئی ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہے۔ یہ جہاں کے حیدہ ہزار ہے، اس جملے پہ بھی غور، یہ جہاں کے حیدہ 18 حیدہ ہزار ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے۔ لفظ ہزار دو واری، کنی واری؟ تھوڑی اس ہزار دے اتے نگاہ پئی، انہوں میں اتھے رکھ دینا، یہ ہزار نہیں، یہ جہاں کے حیدہ ہزار ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ جو 18,000 جہان ہے، جسے دیکھو اس کا ہزار ہے۔ ادم تنو الحمدللہ ترجمہ نہیں آؤندا۔ یہ پھول ہے، یہ کیا ہے؟ گلاب ہے۔ اس گلاب کی دیوانی بلبل ہے۔ کون ہے؟ بلبل گلاب کی دیوانی ہے۔ ہزار اصل میں بلبل کو کہتے ہیں۔ ہون تو انہوں ترجمہ ٹھیک آئے گا۔ یہ جہاں کے حیدہ ہزار ہے، جسے دیکھو ہائے 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 ہائے، ہون میں آکھ سکدا تساں لسی دا پورا جگ پیتا۔ میرا نبی ہے پھول، اور 18,000 جہان بلبل ہے، اور ہر بلبل دیوانی ہے اس پھول کی۔ اور پھول کون ہے؟ سرتاب قدم ہے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن یہ شان ہے۔ اللہ نبیوں سے کہہ رہا ہے وَأَنَا مَعَكُمْ، میں بھی تواڈے نال۔ یار دے عظمت
تے عزت تے وقار تے شان دی گل ہے مینوں بھی نال ہی رکھ گل کچی ہے کہ پکی اجے بھی کوئی کچی رہ گئی نہیں لیکن رب پھر بول پیا پھر بولیا کی فرمایا فمن تولا بعد ذالک اے میں بھی رل گیا تساں بھی آ گئے ہو گواہیاں پکیاں قول اقرار بھی ہو گئے تے ہن جڑے میرے یار کولوں پھریا ہوئے ہوئے ایمان نال دسو نبی پھر سکدے سن پھر ایک ہی ہے فمن جیڑا بھی تولا پھریا اس اقرار تو بعد اس عہد تے وعدے تو بعد اس میثاق تو بعد جیڑا پھرے گا رب کی ہوئے گا فرمایا فاولائک ہم الفاسقون نہ نبوت رہے گی نہ رسالت رہے گی نہ امانت رہے گی کچھ بھی نہیں رہنا میں اجالے وچوں چوک کے فسق دے اندھیرے میں ڈبو دیا یار نو مننا ہے تے اجالا رہنا ہے محبوب نو مننا ہے تے پھر اترا رہنا ہے یار نو مننا ہے تے پوشاکاں سلامت رہنیاں نے یار نو مننا ہے تے توانوں کسے مننا ہے تساں انہاں نو نہ منے آتے پھر ہونا کیے پھر ککھ نہیں جے بچنا کچھ نہیں جے رہنا تے جے نبیاں نال ایک گل لے تیری کیڑی شکل لے وہ ٹکے دیا بندے آ جدوں نبیاں نال انج دی رب دی گل لے تو ہے کیڑے کھیت دی مولی تیری کی اوقات ہے تو منہ اڈ کے ہر ویلے آگ چھڑنا ہے نبی بھی بندہ ہے اور بھی دیا پترا ہوش میں آ اس ذات کے ساتھ جس کی یہ شان میں نے 2 آیتیں قرآن کی کٹھی ہیں یہ بالکل کٹھی سورہ آل عمران میں کتنی بڑی بات ہے حضور کی نبوت کو مانے تو نبی ورنہ نبوت سے فارغ جب نبیوں کے لیے اتنا قانون سخت ہے حالانکہ ہر نبی بلند بخت ہے لیکن یہ بدبختوں کے ٹولے جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں جو آتا ہے کہہ جاتے ہیں یاد رکھنا ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آید جنید و با یزیدی جا اتنی نازک بارگاہ ہے اتنی نازک بارگاہ ہے جس کی نبوت کے لیے عظمت کے لیے نبیوں کے ساتھ گواہ خود خدا اتنی بلند بارگاہ یہ آیت ہے نا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ کہاں نبوت کہاں فاسق فاجر نبی کہاں فاسق فاجر کہاں اللہ نبیوں کو کہہ رہا ہے کہ اگر میرے محبوب کے ساتھ وفا میں کمی آ گئی تو فسق و فجور کے اندھیروں میں ڈبو دوں جب نبیوں کے ساتھ یہ بات ہے تیری بھی کوئی اوقات ہے ہماری کیا اوقات ہے ہماری کیا حیثیت ہے یہ میرے نبی کی عظمت یہ میرے نبی کی آہا واہ میاں محمد بخش واہ یہ سب نبیوں کو کٹھے ذکر کیا نا تو میاں جی حضور کے لیے ایک ایک نبی کا ذکر اس میں کہتے ہیں کہ حسن بازار کیڑے بازار یار دے حسن دا بازار حسن بازار او دے جتھے یار دے حسن دا بازار لگا
تے ویکھن آئی دنیا تے اتھے پھر کی ہویا حسن بازار او دے 100 یوسف یہ ہے شان ہائے 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 بلکہ دوسرے مقام تے تے اس تو بھی اگے کم چک دیتا لکھ یوسف او دے وال نہ جیہا ہائے ہائے لکھ یوسف او دے مکھڑے ورگا نہیں او دے رخساراں ورگا نہیں او دے لبدی لالی ورگا نہیں او دے نین کٹورے ورگا نہیں او دی بلند پیشانی نہیں لکھ یوسف او دے وال نہ جیہا تے او جوان اجیہا او جوان تانوں میں نو شک پہندہ ہے پنجابی بھی ٹھیک سمجھ نہیں آؤں نعرہ مار کے بھائی نے ساڑھے عیب چھپا دیتے ہیں انہوں نے آکے واقعی ٹھیک آکے انہوں نے پنجابی بھی انہاں پنجابیانوں پنجابی بھی ٹھیک سمجھ لکھ یوسف او دے وال نہ جیہا تے او جوان اجیہا او دن دن روپ زیادہ چڑھے میں نو قسم نال دسو اے 20 سال پہلے بابے ہو تواڈی شکل کی سی ہن ذرا 80 سال تے اپڑے ہوتے ہن اکھ بھی ذرا ساتھ نہیں دیندی تے پیر بھی تے کمر بھی چھریاں ہن چہرے نو جتنا رگڑا لاؤ والا پتہ لگدا ہے 60 تو گزر گیا ہے کہ نہیں لیکن ایک ہستی ہے جتنی جتنی عمر گزرتی گئی حسن کا سورج اور چڑھتا گیا دن دن روپ زیادہ چڑھے تے کدے نہ ہوئے بیہا ہر چیز دوپہر بھی ہوتی ہے سورج ڈھلتا ہے پتہ سب کو چلتا ہے لیکن میرے نبی کے حسن کا سورج چڑھا ہے اترا نہیں ہے اور اس سورج نے ڈھلنا بھی نہیں ہے اور جب حشر کا دن آئے گا یہ سورج پیک پہ چلا جا پھر اللہ کی کرسی پہ کملی والا آئے گا اسی پہ حضرت احمد رضا سائیں کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں حسن بازار او دے 100 یوسف تے بردے ہو وکاندے ہائے 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 حضرت یوسف جے سونے بھی حضور دے حسن دا بازار جے لگ جائے تے حضرت یوسف بھی غلاماں وچ وکن واسطے آ جاون نہیں سمجھ آئی او بھی وکن واسطے آ جاون حسن بازار او دے 100 یوسف تے بردے ہو وکان دے ذوالقرنین سلیمان ورگے خدمتگار کہاں دے یہ 2 بادشاہ گزرے ہیں روئے زمین کے بادشاہ
ہواؤں کے حاکم، اتنے بڑے بڑے تخت اور بخت والے ذوالقرنین سلیمان ورگے تے خدمتگار کہاں دے موسیٰ اگے بھی آل بڑی شان والے ہیں حضرت موسیٰ، لیکن گجران دی بولی سن لو، ایک گجر جیڑے پاسے بول دے نے وکھی تو بول جی وہ پورا گوڑا رکھ کے انہاں کیا کوئی سڑدا ہے تو سڑے، مردہ ہے تو مرے، ساڑی گل کھری کی آدھے نے موسیٰ خضر نقیب انہاں دے. یہ پیچھے آوے نا VVIP موومنٹ، بادشاہ سلامت آ رہے ہیں اور آگے فوجی ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہٹو ہٹو سلطان وقت کی سواری آ رہی ہے، ہون بھی ہوٹر پولیس والے اگے وجان دن تے وڈی گڈی تے بھی آندن، انہاں نوں نقیب آدن. اے جڑے اگے جا رہے ہوندن نا ہٹو ہٹو پیچھے، فرمایا پیچھے آنے والا بادشاہ ہوتا ہے، آگے جانے والے نقیب جو رستہ صاف کرا رہے ہوتے ہیں. تو موسیٰ خضر نقیب انہاں دے، سمجھ آئی ہے؟ موسیٰ خضر نقیب انہاں دے اگے بھجن راہی. گل تے کھول دیتی، اگے بھجن راہی او سلطان محمد والی تے مرسل ہور سپاہی. جے اجے بھی تانوں سمجھ نہیں آئی، ہائے ہائے ہائے، عیسیٰ کیا شان ہے، سرخ سفید پیغمبر، حسن کا مہپارا پیغمبر. اور کمال حضرت یوسف کا ہے، حضرت عیسیٰ کا، کہ 70,000 مادر زاد اندھا. اندھے بھی اے نہیں کہ جنہاں دی اکھ وچ نور نہیں، سرے تو اکھ ہی نہیں، سرے تو پورا پلین تے ہاتھ لاوے اکھ بھی بن جاوے، ڈھیلا بھی بن جاوے، نور بھی آ جاوے، نظر بھی آ جاوے، تے ایک آپریشن بھی ناکام. تے پھر بیک وقت 70-80 ہزار جو مریض آیا ہے، ہن ایک ایک نو نہ تے شو کرنی ہے نہ انج کرنا ہے، پھر 70,000 نو بھگتانا ہے انج. فرمایا چکو چادر تے انج. چکو چادر تے انج. 70,000 دا 70,000، اکھ بھی آ گئی، نور بھی آ گیا، نظر بھی آ گئی. اللہ کو غور فرمایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنی شان والا پیغمبر، لیکن حضرت میاں محمد بخش صاحب او آخ دینے کہ جان دے اے سارا کمال ہے کتھوں؟ اے سارا کمال مردیاں نو زندہ کوڑ دے مریضاں نو او پہ سارے دے سارے ٹھیک. فرماتے ہیں عیسیٰ خاک انہاں دے دردی، عیسیٰ خاک انہاں دے دردی گھن تیمم کردہ. اے ہوئے نا ذوق شوق تے دل کردہ ہے اپنے نبی دیاں گلاں کریے، شان سنیے تے سنائیے، بلبلیں کرتی رہیں گل کی چمن کی گفتگو، ہم تو محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں.
یا نبی اللہ عیسیٰ خاک انہاں دے دردی تے گھن تیمم کردہ تائیں دست مبارک اس دا شافے ہر ضرر دا اسی لیے حضرت عباس میرے نبی کے چچا حضور سے اجازت لی، کہا میں تھوڑا قصیدہ پڑھاں؟ ہن چاچا بھتریجے دا قصیدہ پڑھے چاسنا آ گئی تے حضور نے آکھیا اللہ تھوڑا منہ سلامت رکھے چاچا جی، تے سونے نبی دا سونا چاچا، حسین نبی کا حسین چچا، حسن کا پیکر اعظم حضرت عباس حضور کا ذکر کرتے کرتے کہنے لگے آپ کا نور نوح میں نہ ہوتا کشتی کنارے نہ لگتی، آپ کا جلوہ خلیل میں نہ ہوتا خلیل جل جاتا، یہ جہاں جہاں تیرا جلوہ آیا ہے رب نے نبیوں پہ کرم فرمایا ہے، ظاہر کوئی اور تھا حقیقت میں تجھے پایا ہے۔ حضرت سید علی وفا رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں اگر ابلیس، مواہب الدنیا میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں اگر ابلیس اندھا نہ ہوتا حضرت آدم کی پیشانی میں حضور کا نور تک لیتا تو سجدے سے انکار نہ کرتا، پیشانی رکھ دیتا۔ اے ماریا گیا ہے بدبخت، انہوں حضور دا نوری نظر نہیں آیا۔ کیوں جی؟ یہ جتنے انبیاء میں جلوے ہیں، رسولوں میں جتنے جلوے ہیں، جتنا بظاہر کرم ہے اس کو اپنے یار کا شرم ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی علم کا پہاڑ، حضرت عبد الرحمن جامی فقر کا کوہ گراں، حضرت مولانا جامی عشق کی دنیا کا بادشاہ، جامی ہے، وہ کہتے ہیں گر قطرہ درد دل جامی بدریا افغانی سینہ سوزاں دل تپاں ماہی ز آب آید بیروں، وہ کہتے ہیں جیڑا عشق جامی دے سینے وچ بھٹیاں دی طرح پیا جلدا ہے، اگر ایدی ایک چنگاری سمندر وچ سٹ دے میں تے سمندر دے پانی نو اگ لگ جاوے، مچھلیاں پھڑک پھڑک کے باہر۔ یہ ہے جامی، سمجھا اپنے گر قطرہ درد دل، آدھے نے سارا عشق نہیں میرا، میرے عشق دے سمندر دا ایک قطرہ چوک کے پا دے دریا وچ، یہ دریا دے پانی نو پٹرول دی طرح اگ نہ پوے تے والا تے پھر اگ پانی نو لگے تے مچھلیاں تے دریاواں دی مخلوق تڑپ تڑپ کے، وہ جامی اللہ، وہ جامی کیا کہتے ہیں اگر نام محمد را نہ یا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا۔ حضرت جامی کہتے ہیں اگر میرے نبی پاک کا نور حضرت آدم کو جلوہ نہ دکھاتا اور آدم میرے حضور کو وسیلہ نہ بناتا، آدم پلٹ کے کبھی جنت میں نہ جاتا اور توبہ کو ترستا ہی رہ جاتا۔
نبیوں کے لیے بھی وسیلہ میرا نبی ہے. اسی لیے رب نے ایک ایک نبی کو بتایا کہ جے میرا ماہی آیا تے تسا اپنا جھنڈا پھر اٹھایا پھر خیر نہیں. او دے جھنڈے چکنے نے، او دی غلامی دے توک گل وچ پاونے نے، تے او دے گلی گلی گامن گامنے نے. اللہ اکبر. میں کل بھی پرسوں بھی جہاں گیا انہوں نے مجھے کہا جی سراکی میں تقریر کرنی ہے. میں پوری پھر سراکے تقریر کی تھی تو لب جاوے تے میں پھر اس سراکی آلیاں کل بھی پوچھیا تو انہوں آؤندی ہے سراکی. او کچھ لفظ انج دے سن او بھی منہ پٹ تے بہ گئے. میں آکھیا تو انہوں تے سراکی آؤندی نہیں. جی حضرت صاحب میں انہوں نے ایک شعر سنایا تسی بھی سن لو. تسی اتھے تے ہے نہیں سو اتھے ہی چس چک لو. تو آئیں تسی آئے ہو تو آئیں تے ساہ وچ ساہ ول ہے. پڑھنا بڑا اوکھا ہے تے سن کے سمجھ آ جاندی ہے اشاریاں نال. تو آئیں تے ساہ وچ ساہ ول آئے مکی اک اک رس تیرے آمنت. او اوک اک رس دے وچ پھس گئے. کدے وچ اوک اک رس. اوک اے جڑی سخت دھوپ اوک نا اوک جڑی اے تے اک رس سے سخت حبس. سونیاں تو آیا ہے دھپاں بھی موک گئیاں حبس بھی ہو گئی تے موسم میں بہار آ گئے. تو آئیں تے ساہ وچ ساہ والے مکی اک اک رس تیرے آمن تے ہر پاسے مونج دے ماتم ہن ہن تھئی ہے بس تیرے آمن. ہون تسی آ گئے ہو. ہون چودھار خوشی دیاں جمرہ ہیں. ہون چودھار خوشی دیاں جمرہ ہیں. این ائیے چس تیرے آمن. این ائیے چس تیرے آمن تے کئی میں جی ہے حال ہلاک ارشد اج پہن وس. اج پہن وس تیرے آہا سبحان اللہ. اللہ سبحان. پچھلے جمعے میاں صاحب نے 5,000 روپیہ مسجد کے لیے جمع کروایا تو میں نے پھر اس جمعے کا وعدہ اور اس جمعے کو پچھلے جمعے میرے ایک دوست نے میرے بھائی نے 6,000 ایک دیا 2,000 غالباً ایک دیا اور پھر یہ 2 لاکھ روپیہ. ماشاءاللہ. واہ جی ملک صاحب اللہ تعالیٰ کرے تسی اور صحت مند ہو جا. لیکن اب جو بھی کوئی روپیہ 5 جو بھی دیتا جائے گا اسی کے ساتھ نتھی ہوتا جائے گا. جو بنیاد ٹکائے گا ماشاءاللہ. واہ گجرو واہ سبحان اللہ. واہ ایک گجرنے تے جیبے ہاتھ پایا جیڑا کو جایا ساڑھے کو لے کے آیا یعنی بغیر حساب کتاب. وہ بی بی زبیدہ تھی نا زبیدہ ماشاءاللہ. تسی اپنا کام کرو میں اپنا کراں. واہ جی واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. واہ جی وسیم صاحب واہ
کیا بات ہے ماشاءاللہ جی شکر گڑھ آلے ہو ناروال آلے ہو تے نارنگ منڈی آلے ہو تے شکر گڑھی بازار آلے ہو تے لاہور آلے ہو ماشاءاللہ واہ چودھری جی واس اللہ کرے کہ تینوں تھوڑے کاروباراں چ اللہ برکتاں دے وے ایویں خالی ہاتھ ملائی جاؤ دھوکھا ہی وچ پائی جاؤ ماشاءاللہ واہ جی واہ نکی پنیری سبحان اللہ واہ جی واہ کیا باتاں نے تواڈیاں اور میں نے آپ کو سکھایا ہے ایویں آئی جاؤ ہاتھ وچ ہاتھ پائی جاؤ دھوکھے وچ پائی جاؤ خالی ہاتھ ملائی جاؤ سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ واہ جی بٹ صاحب واہ کیا کہنے تواڈے ماشاء جی واہ کیا کہنے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کوئی قوم پیچھے نہیں رہی ملکاں تو شروع ہویا کام تے حاجی صاحب تو تے غازی صاحب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ سارے لو جی لکھاں لے ہو تواڈے نالے سارے رل گئے نے یہ تیر تواڈی محبت دے چل گئے نے واہ واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ جی واہ لو جی میاں صاحب تواڈے تے پھر گلے مک گئے سبحان اللہ ہون تے پھر ویس کرنی آکھن گے بھی اج لاہوریاں کام بھی کھائی دیتا جزاک اللہ شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ مہربانی جی میاں صاحب ماشاءاللہ او بھئی چھوٹے برا ماشاءاللہ او جی بسم اللہ بھئی تسی ہاتھی ملان دے جاؤ ٹھیک ہے سبحان اللہ شاباش شاباش ماشاءاللہ واہ واہ ٹھیک ہے بھئی چھوٹی دنیا ماشاءاللہ بارک اللہ ہن تانوں ایک چھوٹا جا میں واقعہ ہاں جی اللہ ماشاءاللہ جی چشت اہل بہشت ملکہ زبیدہ او نہر بنائی نا مکے آلی کتھوں نہر لے کے آئی تے او مقام عرفات تک پہنچائی تے لکھاں روپیہ اس دور دا بسم اللہ لکھاں روپیہ اس دور دا لگ گیا ملکہ سی بادشاہ دی ملکہ سی تے کٹھے ہو کے انجینئر آئے انہاں کیا بی بی جی حساب کتاب کر لو جے بچ دے اگے پیچھے جوڑ تے انہیں آکھیا اے حساب رین دیو انہیں آکھیا او کیوں انہیں عربی وچ آکھیا ترکنا الحساب لیوم الحساب انہیں آکھیا ہون کروڑا لا بیٹھیاں تے ہون حساب نہ کر دی کیوں انہیں آکھیا اساں اے حساب یوم حساب تے چھڑ دی اے تواڈا حساب یوم حساب تے حوالے انشاءاللہ ایک قسمت آلہ کم میں حصہ ملانا ہے تے اے نہ سمجھو تساں جڑے آ گئے ہو تواڈا بھی حصہ اے نہ دل نہ لانا اللہ تعالیٰ طاقت دے گا اللہ توفیق دے گا اللہ تعالیٰ ہمت دے گا اللہ برکتاں دے گا انشاءاللہ اے زندگی رہی تے اے اسی نعرے بھی مار دے روانگے تے ایک کم انشاءاللہ کر دے روانگے وآخر دعوانا الحمدللہ رب